جگیردار غدار ہے کیا؟ السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں وار 92 اور آج ہم آپ کے ساتھ لے کے آئے ہیں پنجاب رجسٹریشن کونسل کی تیسری جو کونسل تھی اس کے ممبران کی بریف اور اس حوالے سے جو قانون سازی کی گئی اور اس وقت جو اہم واقعات ہوئے، اور ساتھ ساتھ ہم جیسے کہ پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے بتایا تھا کہ یہ جو جاگیر تھی جو لینڈ لارڈ لوگوں کو دی جاتی تھی، ان کا پس منظر کیا تھا۔ ناظرین، تیسری رجسٹریشن کونسل کا دورانیہ 3 سال تھا۔ سر لوئس نے اس کی صدارت کی اور اس کے بعد ان کو ریپلیس کیا گیا سر مائیکل فرانس نے، اور یوں ان دونوں کا ٹوٹل دورانیہ 3 سال بنتا ہے۔ اس کے ٹوٹل ممبران کی تعداد 37 تھی، جس میں مسلم اس میں سے 6 تھے اور 24 جو تھے آفیشلی ان کے ممبر تھے۔ سکھ ممبران کی تعداد 2 تھی اور ہم ڈسکس کریں گے 3 کا، تیسرے جو تھے وہ آفیشلی ممبر تھے۔ اسی طرح جو ان کے ہندو ممبران تھے ان کی تعداد 6 تھی۔ سر مائک فرانس کے دور میں بہت سے واقعات پیش آئے، جس میں اہم واقعہ جلیانوالہ باغ اور گردوارہ ریفارم کمیٹی کے حوالے سے جو پہلے قیدی جن کو سزا دی گئی بئی صاحب سردار رمدے سنگھ تھے، جن کی جائیدادیں ضبط کرنے کے لیے اس وقت کی پنجاب رجسٹریشن کونسل نے قرارداد پیش کر کے حکومت پنجاب کو بھیجی تھی، جس کی بنا پر ان کی جائیداد ضبط ہوئی۔ اب آتے ہیں ناظرین مسلم ممبرز کی طرف۔ مسلم ممبر میں جو سب سے پہلے نام ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ سردار بہرام خان مزاری ہے، جو مزاری ٹرائب کے چیف تھے، اور جیسا ہم نے پچھلی اپنے بریف میں بتا دیا تھا کہ ان کی فیملی اب بھی سیاست میں ہے، اور دوست مزاری اور برخیر مزاری جو پرومننٹ نام ہے وہ انہیں کی فیملی سے۔ ان کے بعد پھر دوسرا جو نام آتا ہے وہ آتا ہے نواب ابراہیم خان۔ نواب صاحب کنج پور کے نواب تھے۔ کنج پور کی ریاست ڈسٹرکٹ ہریانہ میں تھی، اور آپ ان کے آخری نواب تھے، اور مائیگریشن کے بعد اب پاکستان آ گئے۔ اس کے بعد آتا ہے ملک امیر خان شمشا آباد۔ خان بہادر خواجہ یوسف شاہ آپ امرتسر سے بلونگ کرتے تھے، اور وہاں پہ آپ مجسٹریٹ کی ڈیوٹی بھی ادا کرتے رہے۔ خان بہادر میاں محمد شفیع صاحب آپ بار اطلاع تھے، اور میاں فیملی لاہور سے تعلق تھا۔ سر ذوالفقار علی خان آپ پٹیالہ کے چیف بھی رہے ہیں۔ بابا گجن سنگھ سینٹرل سکھ لیگ تقسیم بر صغیر سے پہلے سکھوں کی سیاسی جماعت تھی، اس کا مقصد خالصہ تحریک کی سپورٹ کرنا تھا، اور سردار بہادر گجن سنگھ اس کے پہلے صدر تھے۔ سردار بہادر سندر سنگھ مجیٹھا امرتسر کا ایریا ہے۔ راجہ دلجیت سنگھ آپ کپور تلا اسٹیٹ کے پرنس تھے اور جموں اینڈ کشمیر کے پرائم منسٹر رہ چکے ہیں۔ ہندو کمیونٹی میں رائے بہادر بخشی سونا لال ٹریننگ کالج فار ویمن لاہور اور امبالہ کی بنیاد رکھنے والے۔ بخت رام ایز اے بیرسٹر تھے اور جلندھر سے بلونگ کرتے تھے۔ رائے بہادر ہری چند گوپال آپ سول انجینئر تھے اور برٹش ریلوے میں ملازم تھے۔ کالیکا شملہ ریلوے لائن اور میٹرا ریلوے لائن آپ ہی کی نگرانی میں تکمیل ہوئی تھی۔ لالا کشن رام ایک بہت بڑے بزنس مین تھے، اور برٹش گورنمنٹ کے ساتھ آپ کے بہت اچھے تعلقات تھے۔ تقسیم ہند کا آئیڈیا آپ نے برٹش گورنمنٹ کو دیا تھا۔ رائے بہادر رام سرے داس آپ میلا رام کے بیٹے تھے۔ میلا رام کے نام کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو لاہور کی تاریخ مکمل نہیں ہوتی۔ آپ لاہور کے ایک بہت بڑے بزنس ٹائکون تھے۔ سر رائے بہادر شادی لال آپ بیرسٹر تھے، اس کے ساتھ ساتھ آپ لاہور ہائی کورٹ کے چیف بھی رہے 1920 سے لے کے 1934 تک۔ آپ لاہور لا کالج کے پرنسپل
اور پنجاب یونیورسٹی کے ڈین بھی رہ چکے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہم آج کی اس ایپیسوڈ میں آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو جگیریں تھیں، لینڈز تھیں، یہ کس طرح ان لوگوں کو اوارڈ کی جاتی تھیں۔ تو بہت ساری اس میں شک و شبہات شامل ہیں۔ ہم لوگ اکثر جذباتی تقریریں سنتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ان کو کتے نہانے کے برابر یہ جاگیریں ملی ہیں۔ تو ناظرین، ایسا نہیں ہے۔ یہ حسب نسب کے ساتھ جاگیریں تقسیم کی گئی تھیں، اور یہ برِ صغیر کی ایک ہسٹری ہے کہ یہاں کے جو حکمران تھے وہ اپنے وفاداروں کو نوازتے تھے، اور ان وفاداروں سے فوج کے لیے سپہ سالاری کے طور پر یا اپنے اس ایریے کی بارڈر کی نگرانی کے لیے ان کو ایک خاص رقبہ دے دیا جاتا تھا، اور یوں وہ گھرانہ وہ اس ایریے کے اندر نہ صرف اپنی نجی فوج تیار کرتا، اس وقت کے حکمران کے لیے آنے والے حملہ آوروں کا مقابلہ کرتا، اور اس وقت کی حکمران کی توسیع کے لیے مرکزی حکومت کو فوج یعنی کہ پیدل یا لڑاکا سپہ سالار تیار کر کے دیتا۔